بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اما بعد۔ السلام علیکم ناظرین، امید کرتا ہوں آپ سب لوگ خیر خیریت سے ہوں گے۔ میں ہوں آپ کا اپنا دوست عبدالرحمن خان۔ یہ جتنا کچھ پڑھا اس اللہ رب العزت جس کے قبضہ قدرت میں ہم سب لوگوں کی جان ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ پڑھنا سننا قبول و منظور فرمائے، اور ہم لوگوں کی یہ رمضان المبارک کی 5ویں افطار ٹرانسمیشن ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ یہ ٹرانسمیشن بھی ہم لوگوں نے قبول فرمائے، اور امید کروں گا آپ سب لوگوں کے روزے بھی اچھے جا رہے ہوں گے، بخوبی اچھے جا رہے ہوں گے۔ الحمدللہ ہم لوگوں کی آنے والے دنوں میں بھی ٹرانسمیشن میں اضافہ بھی ہوگا، اور الحمدللہ جیسے میں نے سحر کی ٹرانسمیشن میں آپ لوگوں کو بتایا کہ یار ہم لوگوں کا روزے کا جو ہے وہ چل رہا ہے، اچھے خاصا پروگرام چل رہا ہے، اور کافی زیادہ دوستوں نے کہا تھا کہ یار آپ لوگ اپنے ٹرانسمیشن میں ایک سیگمنٹ ضرور ایڈ کیا کریں، اور وہ سیگمنٹ یہ تھا کہ انہوں نے کہا تھا کہ آپ لوگ کوئی کہانی ضرور بیان کیا کریں۔ تو کہانیاں تو میرے پاس اتنی نہیں ہیں، لیکن آج کا جو میری کہانی کا ٹاپک ہے وہ ماں باپ سے ریلیٹڈ ہے۔ تو ماں باپ سے ریلیٹڈ یہ ہے کہ وہ جو کہانی ہے وہ آنے والے دنوں میں ان سوشل میڈیا کے اوپر بھی آپ لوگوں کو دیکھنے کو ملے گی، باقاعدہ اس کے اوپر میں کام کر بھی رہا ہوں، اور بہت سے لوگ اس چیز میں انٹرسٹ بھی لے رہے ہیں، اور الحمدللہ وہ انٹرسٹ لینا بنتا بھی ہے کہ وہ کہانی ایک ماں باپ کے اوپر ہے، ماں کے اوپر زیادہ بنی ہوئی ہے، باپ کے اوپر نہیں ہے۔ تو میں اس کہانی کا آپ لوگوں کو تھوڑا سا بیک گراؤنڈ بتانا چاہوں گا کہ وہ کہانی کیا ہے، اور ہمارے جو دوست نے ریکویسٹ کی تھی ہم سے، ان کی یہ خواہش بھی پوری ہو جائے گی۔ تو کہانی بتانے سے پہلے ہم لوگ تلاوت قرآن پاک کی طرف بڑھتے ہیں۔ تلاوت قرآن پاک کے لیے میں دعوت دیتا ہوں ہمارے بہت ہی اچھے قاری صاحب ہیں، قاری عثمان یوسف صاحب سے گزارش کروں گا کہ یار وہ ایک بار پھر سے سب کے دلوں کو روشن کریں۔ قاری عثمان یوسف صاحب۔ سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون وإذا سألك عبادي عني فإني
قريب أجيب دعوة الداع إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله. تو ناظرین یہ تھی ہم لوگوں کی افطار کی 5ویں تلاوت قرآن پاک، اور اس کے بعد ہم لوگ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بڑھنے سے پہلے آپ لوگوں کو وہ کہانی اور وہ واقعہ بھی سنا دیں کہ یار وہ واقعہ کیا تھا کہ ایک ماں تھی اور ایک اس کا بیٹا تھا. ماں اور بیٹا یعنی کہ اس قدر یعنی کہ اس کے اندر مشغول تھے، اپنے ایک دوسرے کو بہت پیار کرتے تھے ماں اور بیٹا. ایک دن اچانک یوں ہوتا ہے کہ ماں اور بیٹا، تو بچہ چھوٹا ہوتا ہے اور ماں جا رہی ہوتی ہے، بچے کا کوئی ٹھیلا لگتا ہے یا کچھ ہوتا ہے کہ وہ نیچے گر جاتا ہے، جس کی وجہ سے اس کی ایک آنکھ اس کی باہر آ جاتی ہے. یہ آنکھ اس کی باہر آتی ہے جس کی وجہ سے آنکھ لہو لہان ہو چکی ہوتی، آنکھ کا ڈیلا باہر ہے. ڈاکٹروں کے پاس جا رہے ہیں، کہیں جا رہے ہیں، ڈاکٹر کہہ رہے ہیں کہ یار نہیں اس کی آنکھ نہیں لگ سکتی. ڈاکٹروں نے کہا کہ یار یہ آنکھ درست نہیں ہو سکتی، اس آنکھ سے یہ بچہ ایک آنکھ سے کانا ہو چکا، یعنی ایک آنکھ یہ اس طرح ایک آنکھ ایک آدھا اس سائڈ کا نظر ہے، اس سائڈ کا نظر نہیں آ رہا. لیکن وہ بچے کی یہ کیفیت تھی کہ یار وہ ایک آنکھ سے اندھا ہو چکا تھا. بچہ چھوٹا تھا، اس کو اتنی نہیں سمجھ تھی، اور ماں کو اتنا نہیں ہوش تھا کیونکہ وہ اکیلی تھی ماں. اس کا خاوند بھی کچھ عرصہ پہلے اس کی وفات ہو چکی تھی. وہ کہہ رہی تھی کہ یار میں اپنے بچے کو نہ اس دنیا سے جانے دوں، بچہ میرے پاس ہی رہے. کل کو بچہ بڑا ہوا کہ وہ کہے گا کہ یار ہماری ماں نے ہمارے لیے کچھ نہیں کیا. تو اس وجہ سے ماں نے وقت نہیں دیکھا، اپنے رشتہ داروں کے سامنے گڑگڑائی کہ یار میرا بیٹا ہے، اس کے لیے اس کی آنکھ چاہیے تو آنکھ دے دو. کوئی بھی نہیں مانا، یہاں تک کہ نیشنز ہوم میں بھی گئی اس کی ماں، لیکن وہاں پہ بھی کسی نے بھی اس کو آنکھ نہ دی. یہاں تک کہ مردہ خانے میں بھی گئی تو مردہ والوں نے بھی کہا کہ یار اتنے چھوٹے بچے کے لیے آنکھ نہیں دی جا سکتی. تو پھر اس ماں کا کام دیکھیے، ماں ڈاکٹر کے پاس گئی. ماں کہتی کہ یار ڈاکٹر کہتی کہ یار کیا یہ میری آنکھ میرے بیٹے کو لگ سکتی ہے؟ اب سنیے، جو کام لوگ نہیں کر سکتے وہ کام ایک ماں کر رہی ہے. وہ ماں کہہ رہی ہے کہ کیا یہ میری آنکھ میرے بیٹے کو لگ سکتی ہے؟ تو ڈاکٹر کہتے ہیں جی ہاں لگ سکتی ہے آپ کی آنکھ. تو ماں نے اسی وقت اپنا نرم دل نکالا اور اپنی آنکھ نکال کے اپنے بچے کو دی. ڈاکٹر نے اس کی آنکھ اس کے اندر لگائی، اور جب کچھ عرصہ گزرا تو بچہ بڑا ہوا، اسکول جانے لگ گیا. تو بچوں کے ساتھ اس کی ماں بھی جاتی، کیونکہ ماں ممتا ہوتی ہے اس کے اندر، تو ماں بچے کو چھوڑنے جا رہی ہے اسکول. اب سنیے اب ہوا کیا. بچے جب وہاں پہ پہنچتے ہیں، ماں کے پاس جب بچہ جاتا ہے تو ماں کو کہتا ہے کہ ماں آپ مجھے لینے نہ آیا کرو، ماں آپ مجھے لینے نہ آیا کرو. ماں پوچھتی ہے حیرانی سے بیٹا کیوں نہ لینے آیا کروں؟ تو آگے سے ماں کہتی ہے، بیٹا کہتا ہے آگے سے ماں کو کہ ماں تم ایک آنکھ سے اندھی ہو. اب سنیے بچے کے الفاظ. بچہ کیا کہتا ہے کہ ماں تم تو ایک آنکھ سے اندھی ہو، میری کلاس میں میرے بچے مذاق اڑاتے ہیں کہ تم ایک کانی عورت کے ساتھ آتے ہو.
یہ سنیے بچے کے الفاظ جو اپنی ماں کو کہہ رہا ہے کہ ماں تم تو اندھی ہو کانی ہو. اس کو کیا پتا, ماں نے اس کو نہیں بتایا کہ یار بیٹا تم بچپن میں اندھے ہو چکے تھے. اب خیر بچہ جا رہا ہے, ماں جا رہی ہے, ماں تو پھر ماں ہوتی ہے, اگلے دن پھر ماں اس کے اسکول کے پاس پہنچ گئی, بچہ پھر وہی الفاظ کہتا ماں تم مجھے نہ لینے آیا کرو. ماں گھر بیٹھ گئی, ماں کہتی ہے ٹھیک ہے میں نہیں لینے آتی, میرا بچہ یہاں سے گھر چھوڑ کے نہ جائے بس. تو کچھ ہوتا یوں ہے کہ بچہ آہستہ آہستہ رواں رواں بڑا ہوتا ہے, تو پھر بڑا ہونے کے بعد وہ جب ڈگری کمپلیٹ کر کے گھر آتا ہے اپنا, تو وہ اس ایک قسم سے امیر آدمی بنا ہوتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ ماں میں تمہارے ساتھ نہیں رہ سکتا, مجھے کوفت آتی ہے. بچے کے الفاظ سنیں, بچہ کہہ رہا ہے کہ ماں مجھے تمہارے ساتھ نہیں رہنا, مجھے کوفت آتی ہے تمہارے ساتھ رہتے ہوئے. تو وہ بچہ اپنی ماں کو تنہا چھوڑ کے اپنے نئے گھر میں شفٹ ہو جاتا ہے. جب وہ نئے گھر میں شفٹ ہوتا ہے تو وہاں پہ اس کے پاس ایک جس کو کہتے ہیں ایک نیا گھر ہوتا ہے, ایک نئی شان و شوقت. اب اس کی شادی کا دن آتا ہے, سب اس سے پوچھتے ہیں کہ یار بیٹا آپ اتنے بڑے گھر کے مالک خود ہو, اتنا بڑا بزنس آپ خود چلا رہے ہو, تو آپ کے ماں باپ کدھر, آپ کے. اس نے آگے سے جواب دیتا میری ماں تو بچپن میں ہی مجھے پیدا کر کے فوت ہو گئی تھی, نعوذ باللہ. اب سنیں اس کے الفاظ, بچہ کہہ رہا ہے کہ میری ماں تو بچپن میں ہی مجھے پیدا کر کے فوت ہو چکی تھی. اب اس کی شادی ہوئی, بچے ہوئے, بیوی بچے آئے, تو بیوی اس کی اس طرح جس طرح اس کا باپ مر گیا تھا, بیوی بھی اس کی اس طریقے سے مر گئی. اب بچوں کی ذمہ داری اس کے اوپر, اب یہ بچوں کو پال رہا ہے. تو ایک دن گھر آتا ہے تو بچے اس سے بدتمیزی کرتے ہیں. بچے اس سے کہتے ہیں کہ ابا ہم تمہارے ساتھ نہیں رہ سکتے, ابا ہم تمہارے ساتھ نہیں رہ سکتے. ایک باپ ایک کیفیت سن رہا ہے, ایک دم سے اس کو اپنی ماں کا خیال آتا ہے کہ یار میں اپنی ماں کو بھی اس طریقے سے چھوڑ کے آیا تھا کہ میں نے بھی یہ الفاظ کہے تھے کہ ماں میں تمہارے ساتھ نہیں رہ سکتا. آج میرے بچے بھی مجھے یہی کہہ رہے ہیں کہ ماں میں تمہارے ساتھ نہیں رہ سکتا. تو اب سنیں ہوا کیا, وہ اٹھا وہاں سے, گاڑی میں بیٹھا, اپنی ماں کے گھر واپس آیا. ماں کے گھر واپس آیا تو کیا ہوتا ہے اب سنیں آگے. ہوا کچھ یوں کہ دروازے پہ دستک دے رہا ہے, دروازہ کھڑکا رہا ہے, مزید کھڑکائی جا رہا ہے, لیکن دروازے پہ کوئی جواب نہیں آ رہا. ہمسایوں سے پوچھتا ہے کہ یار یہ گھر بند کیوں ہے. ہمسائے بھی وہاں پہ بدل چکے تھے, ہو گئے تھے کہ یار یہ گھر تو تقریباً عرصہ دراز ہو چکا ہے, بند پڑا ہے. انہی درمیان میں سے ایک بزرگ اٹھے, وہ کہتے بیٹا تمہارا نام کیا ہے. انہوں نے کہا میرا نام تو علی ہے. تو انہوں نے پوچھا علی تم یہاں پہ کیسے. انہوں نے کہا کہ آج مجھے یاد آئی میری ماں کی تو میں آ گیا. انہوں نے کہا بیٹا تمہاری ماں یہاں پہ نہیں رہتی. انہوں نے کہا پھر کہاں پہ رہتی ہے. انہوں نے کہا اس کا گھر چینج ہو چکا ہوا ہے. گھر چینج ہو گیا. کیا مطلب گھر چینج ہو گیا, یہ تو اس کا اپنا ذاتی گھر تھا. انہوں نے کہا بیٹا آج تمہیں ہمیں راستہ بتاتے ہیں تمہاری ماں کا گھر کا. انہوں نے کہا فلانے چوک میں فلانی جگہ پہ جا کے دائیں مڑ کے بائیں مڑ کے سامنے اس کا گھر ہے. تو وہ اسی طریقے سے گیا, فلانی جگہ پہ پہنچ کے دائیں مڑ کے بائیں مڑ کے سامنے دیکھتا ہے قبرستان آتا ہے. قبرستان کے اندر وہ دیکھتا ہے کہ پہلی قبر اس کی ماں کی آتی ہے. اب وہ قبر کے اوپر نام پڑتا ہے شیرین بی بی, وہاں پہ وہ ڈوب جاتا ہے. قبر کے اوپر بڑے پیارے الفاظ میں لکھا ہوتا ہے کہ جانے والے تو جلے جاتے ہیں, بیٹا میں نے تجھے معاف کر دیا, تو تیرے آنے میں دیر ہو گئی, جا گھر لوٹ جا. اب گھر لوٹ جا مراد کیا تھی, گھر لوٹ جانے کی, اپنے گھر جاتا یا ماں کی طرف جاتا, لیکن اس نے عقل مندی کا ظاہر کیا کہ گھر لوٹ جا. وہ ماں کی طرف چلا گیا, ماں کے گھر میں گیا. وہاں پہ ہمسایوں سے کہا کہ یار اس گھر کی چابی چاہیے. انہوں نے کہا چابی تو نہیں ہے. انہوں نے تالا توڑ دیا. تالا توڑ کے وہ جب اندر داخل ہوتا ہے تو اندر جاتے ساتھ ہی اس کو وہاں پہ الماری کھولتا, الماری سے بڑا سا بکسا نکلتا ہے جس کے اندر اس کے بچپن کے کپڑے, اس کی کتابیں, اس کے کھلونے, ہر چیز محفوظ ہے. اس کے اندر ہی ایک اوپر ہی سائڈ پہ چٹھی پڑی ہوتی ہے. اس چٹھی میں کیا لکھا ہوتا ہے ذرا غور سے سنیے. اس چٹھی کے اندر لکھا ہوتا ہے کہ بیٹا جس آنکھ کی خاطر تو نے مجھے چھوڑا, یاد کر جب بچپن میں تو ایک دفعہ گرا تھا, تجھے یاد ہو یا نہ ہو, میں نے تجھے آنکھ دی تھی. اپنی آنکھ کو غور سے دیکھ, تیری آنکھ کے نیچے ٹانکے لگے ہوں گے. اس نے اسی طریقے سے دیکھا. اس وقت اس بندے کی کیفیت یوں تھی کہ وہ اپنے آپ میں بالکل نہیں رہا تھا. تو یہ تھا آج کی ہماری ایک کہانی کا ٹاپک, اور یہ کہانی بالخصوص عموماً پائی جاتی ہے ہم لوگوں کے دوستوں کے اندر, رشتہ داروں کے اندر, کیا وہ اپنے ماں باپ کے ساتھ اس طریقے سے برا سلوک کرتے ہیں. اور میرا کسی کو اٹریکٹ کرنے کا بالکل مقصد نہیں, کیونکہ ہم لوگ خود بھی اس طریقے کے اندر ہی ہیں. کیونکہ جو لوگ ٹی وی پہ آ کے کہانیاں سناتے ہیں وہ خود بھی اسی طریقے سے ہی ہوتے ہیں. تو امید کروں گا آپ لوگوں کو, جس بھائی نے مجھے کہا تھا
تھا کہ یار آپ یہ ٹاپک بیان کریں، تو میں نے ان کی خواہش پوری کی. الحمدللہ اللہ پاک ان کو بھی اجر دے، اور جنہوں نے سنا اللہ تعالیٰ ان کو بھی اجر دے. اور بالخصوص ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے ماں باپ کا بھی خیال رکھیں. تو اسی طریقے سے ہم لوگوں کی اب نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کا وقت ہوتا ہے، تو نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ہی ہم لوگوں کی جو آگے ہم لوگوں کا ایک ٹاپک آئے گا، قرآن مجید کا 5واں پارہ ہے الحمدللہ، اس کا بھی آغاز ہو جائے گا. تو اسی کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیں اب. تو ہم لوگوں کی جس طرح کہ ٹرانسمیشن کا ڈیلی کا اختتام ہوتا ہے، رمضان المبارک کی 5ویں افطار ٹرانسمیشن ہے، تو اب مجھے اجازت دیں. اللہ حافظ الناصر. پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ علیہ یا رسول اللہ، وسلم علیہ یا حبیب اللہ. اللہ اللہ میں کہوں گا محترم ہاتھ کون ہے؟ اپنا دائیں ہاتھ بلند کر کے کہنا ہے اللہ اللہ. ہاں وطن کون گئے دونوں ہاتھوں کو بلند کریے اللہ رب العزت کے نام پہ. دونوں ہاتھوں کو بلند کر کے مل کے پڑھیے لا الہ الا
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ आप सब लोगों को स्क्रीन नज़र आ रही होगी। हम लोग अपनी स्क्रीन पे आ गए हैं और 5वीं इफ्तार ट्रांसमिशन में हम लोग दाखिल हो चुके हैं और 5वीं इफ्तार ट्रांसमिशन में और आज हमारा टॉपिक है 5वां पारा और आज हम लोग 5वें पारे का तर्जुमा पढ़ेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। तो इसको चलें स्टार्ट करते हैं हम लोग। तर्जमा पढ़ेंगे, आयतें नहीं तिलावत करेंगे, ठीक हो गया। और हराम की गई शोहर वाली औरतें मगर वो जो तुम्हारी मलकियत में आ जाएं। अल्लाह ताला ने ये काम तुम पर फ़र्ज़ कर दिए हैं और इन औरतों के सिवा और औरतें तुम्हारे लिए हलाल की गई हैं कि अपने माल के महर से तुम इनसे निकाह करना चाहो, बुरे काम से बचने के लिए, ना कि शहवत रनी करने के लिए, इसलिए जिनसे तुम फ़ायदा उठाओ। इन्हें उनका मुकर्रर किया हुआ महर दे दो और महर मुकर्रर हो जाने के बाद तुम आपस में रज़ामंदी से जो तय कर लो, इसमें तुम पर कोई गुनाह नहीं। बेशक अल्लाह ताला हिकमत वाला है। और तुम में से जिस किसी को आज़ाद मुसलमान औरतों ने निकाह करने की पूरी वुसअत और ताकत ना हो, वो मुसलमान लोंडियों से जिनके तुम मालिक हो अपना निकाह कर लो। अल्लाह तुम्हारे अमाल को बखूबी जानने वाला है। तुम सब आपस में एक ही तो हो, इसलिए इनके मालिकों की इजाज़त से इनसे निकाह कर लो और कायदा के मुताबिक इनके महर इनको दे दो। वो पाक दामन हो, ना कि अलानिया बदकारी करने वालियाँ, ना खुफिया आशानी करने वालियाँ। बस जब ये लोंडियाँ निकाह में आ जाएं, फिर अगर वो बेहयाई का काम करें तो इन्हें आधी सज़ा है इस सज़ा से जो आज़ाद औरतों की है। कनीज़ों से निकाह का काम ये हुक्म तुम में से इन लोगों के लिए है जिन्हें गुनाह और तकलीफ़ का अंदेशा हो और तुम्हारा ज़ब्त करना बहुत बेहतर है। और अल्लाह ताला बड़ा बख्शने वाला और बड़ी रहमत वाला है। और अल्लाह ताला चाहता है कि तुम्हारे वसत खूब खोल कर बयान करे और तुम्हें तुमसे पहले के नेक लोगों की राह पर चलाए और तुम्हारी तौबा कबूल करे। और अल्लाह ताला जानने वाला हिकमत वाला है। और अल्लाह ताला चाहता है कि तुम्हारी तौबा कबूल करे और जो लोग ख्वाहिशात के पैरों हैं वो चाहते हैं कि तुम इससे बेहतर दूर हट जाओ। और अल्लाह ताला चाहता है कि तुमसे तहफ़ीफ़ कर दे क्योंकि इंसान कमज़ोर पैदा किया गया है। ऐ ईमान वालो, अपने आपस के माल नाजायज़ तरीके से मत खाओ मगर ये कि तुम्हारी आपस की रज़ामंदी से हो। खुद ख़रीदो फ़रोख्त और अपने आप को कत्ल ना करो। यकीनन अल्लाह ताला तुम पर निहायत मेहरबान है। और जो शख्स ये नाफरमानियाँ, सरकशी और जुल्म से करेगा तो अनकरीब हम इसको आग में दाखिल करेंगे। और ये कि आसमान है और ये अल्लाह पर आसान है। अगर तुम इन बड़े गुनाहों से बचते रहोगे जिससे तुम को मना किया जाता है तो हम तुम्हारे छोटे गुनाह दूर कर देंगे और इज़्ज़त और बुज़ुर्गी की जगह दाखिल करेंगे। और इन चीज़ की आरज़ू ना करो जिसके बाइस अल्लाह ताला ने तुम में से बाज़ को बाज़ पर बुज़ुर्गी दी है। मर्दों को इसमें से हिस्सा जो उन्होंने कमाया और औरतों के लिए उनमें से हिस्सा है जो उन्होंने कमाया। और अल्लाह ताला से इसका फ़ज़ल मांगो, यकीनन अल्लाह हर चीज़ का जानने वाला है। माँ बाप या क़राबतदार जो छोड़ मरें, इसके वरसा हमने हर शख्स के लिए मुकर्रर कर दिए और जिनसे तुमने अपने हाथ मुआहदा किया है इन्हें इनका हिस्सा दो। हकीकन अल्लाह ताला ये हर चीज़ पर हाज़िर है।
مرد عورتوں پر حاکم ہیں اس وجہ سے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک کو دوسرے پر فضیلت دی ہے، اور اس وجہ سے کہ مردوں نے اپنا مال خرچ کیے ہیں۔ پس نیک فرما بردار عورتیں خاوند کی عدم موجودگی میں بے حفاظت اہلی نگہداشت رکھنے والیاں ہیں، اور جن عورتوں کی نافرمانی اور بد دماغی کا تمہیں خوف ہو انہیں نصیحت کرو اور انہیں الگ بستروں میں چھوڑ دو اور انہیں مار کر سزا دو، پھر اگر وہ تابعداری کریں تو ان پر راستہ تلاش نہ کرو، بے شک اللہ تعالیٰ بڑی بلندی اور بڑائی والا ہے۔ اگر تمہیں میاں بیوی کے درمیان آپس کی ان بن کا خوف ہو تو ایک منصف مرد والوں میں اور ایک عورت کے گھر والوں میں سے مقرر کرو، اگر یہ دونوں صلح کرنا چاہیں گے تو اللہ دونوں میں ملاپ کرا دے گا، یقیناً اللہ تعالیٰ پورے علم والا اور پوری خبر والا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو، اور ماں باپ کے ساتھ سلوک و احسان کرو، اور رشتہ داروں اور یتیموں سے اور مسکینوں سے اور قرابت دار ہمسایوں سے اور اجنبی ہمسایہ سے اور پہلو کے ساتھی سے اور راہ کے مسافر سے اور ان سے جن کے مالک تمہارے ہاتھ ہیں، غلام کنیز، یقیناً اللہ تعالیٰ تکبر کرنے والے اور شیخی خوروں کو پسند نہیں فرماتا۔ جو لوگ خود بخیلی کرتے ہیں اور دوسروں کو بھی بخیلی کرنے کو کہتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے جو اپنا فضل انہیں دے رکھا ہے اسے چھپا لیتے ہیں، ہم نے ان کافروں کے لیے ذلت کی مار تیار کر رکھی ہے۔ اور جو لوگ اپنا مال لوگوں کے دکھاوے کے لیے خرچ کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ پر اور قیامت کے دن پر ایمان نہیں رکھتے، اور جس کا ہم نشین اور ساتھی شیطان ہو، وہ بدترین ساتھی ہے، بھلا ان کا کیا نقصان تھا اگر یہ اللہ تعالیٰ پر اور قیامت کے دن پر ایمان لاتے اور اللہ تعالیٰ نے جو انہیں دے رکھا ہے ان میں سے خرچ کرتے، اللہ تعالیٰ انہیں خوب جاننے والا ہے، بے شک اللہ تعالیٰ ایک ذرہ برابر ظلم نہیں کرتا، اور اگر نیکی ہو تو اسے دگنی کر دیتا ہے اور خاص اپنے پاس سے بڑا ثواب دیتا ہے۔ پس کیا حال ہوگا جس وقت کہ ہر امت میں سے ایک گواہ ہم لائیں گے اور آپ کو ان لوگوں پر گواہ بنا کر نہیں لائیں گے جس روز کافروں اور رسول کے نافرمان آرزو کریں گے کہ کاش انہیں زمین کے ساتھ ہموار کر دیا جاتا اور اللہ تعالیٰ سے کوئی بات نہ چھپا سکے۔ اے ایمان والو، جب تم نشے میں مست ہو نماز کے قریب بھی نہ جاؤ جب تک کہ اپنی بات کو سمجھنے نہ لگو، اور جنابت کی حالت میں جب تک کہ غسل نہ کر لو، ہاں اگر راہ چلتے گزر جانے والے ہو تو اور بات ہے، اگر تم بیمار ہو یا سفر میں ہو یا تم میں سے کوئی قضائے حاجت سے آیا اور یا تم نے عورتوں سے مشاورت کی اور تمہیں پانی نہ ملا تو پاک مٹی کا قصد کرو اور اپنے منہ اور ہاتھ مل لو، بے شک اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا اور بخشنے والا ہے۔ کیا تم نے نہیں دیکھا جنہیں کتاب کا کچھ حصہ دیا گیا اور وہ گمراہی خریدتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ تم بھی راہ سے بھٹک جاؤ، اللہ تعالیٰ تمہارے دشمنوں کو خوب جاننے والا اور اللہ تعالیٰ کا دوست ہونا کافی ہے اور اللہ تعالیٰ کا مددگار ہونا بس ہے۔ بعض یہود کلمات کو ان کی ٹھیک جگہ سے ہیر پھیر کر دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم نے سنا اور نافرمانی کی، اور سن اس کے بغیر کہ تو سنا جائے اور ہماری رعایت کرے، لیکن اس کہنے میں اپنی زبان کو پیچ دیتے ہیں اور دین میں طعنہ دیتے ہیں۔
اور اگر یہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم نے سنا اور ہم نے فرما برداری کی اور ہم سننے اور ہمیں دیکھیں تو یہ ان کے لیے بہت بہتر اور نہایت ہی مناسب تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کے کفر کی وجہ سے انہیں لعنت کی ہے، پس یہ بہت ہی کم ایمان لاتے ہیں۔ اے اہل کتاب، جو کچھ ہم نے نازل فرمایا اور جو فرمایا ہے، جو اس کی بھی تصدیق کرنے والا ہے جو تمہارے پاس ہے، اس پر ایمان لاؤ، اس سے پہلے کہ ہم چہرے بگاڑ دیں اور انہیں لٹا کر پیٹھ کی طرف کر دیں یا ان پر لعنت بھیجیں جیسے ہم نے ہفتے کے دن والوں پر لعنت کی اور ہے اللہ تعالیٰ کا کام کیا گیا۔ یقیناً اللہ تعالیٰ اپنے ساتھ شریک کیے جانے کو نہیں بخشتا اور اس کے سوا جسے چاہے بخش دیتا ہے، اور جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک مقرر کرے اس نے بہت بڑا گناہ اور بہتان باندھا۔ کیا آپ نے انہیں نہیں دیکھا جو اپنی پاکیزگی اور ستائش خود کرتے ہیں بلکہ اللہ تعالیٰ جسے چاہے پاکیزہ کرتا ہے، کسی پر ایک دھاگے کے برابر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ دیکھو یہ لوگ اللہ تعالیٰ پر کس طرح جھوٹ باندھتے ہیں اور یہ حرکت صحیح گناہ ہونے کے لیے کافی ہے۔ کیا آپ نے انہیں نہیں دیکھا جنہیں کتاب کا کچھ حصہ ملا ہے، جو بت کا اور باطل معبود کا اقتدار رکھتے ہیں اور کافروں کے حق میں کہتے ہیں کہ یہ لوگ ایمان والوں سے زیادہ راہ راست پر ہیں؟ یہی وہ لوگ ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے لعنت کی ہے، اور جسے اللہ تعالیٰ لعنت کر دے تو اس کا کوئی مددگار نہ پائے گا۔ کیا ان کا کوئی حصہ سلطنت میں ہے؟ اگر ایسا ہو تو پھر یہ کسی کو ایک کھجور کی گٹھلی کے شگاف کے برابر بھی کچھ نہ دیں گے۔ یا یہ لوگوں سے حسد کرتے ہیں اس پر جو اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے انہیں دیا ہے، پس ہم نے تو آل ابراہیم کو کتاب اور حکمت بھی دی ہے اور بڑی سلطنت بھی عطا فرمائی ہے۔ پھر ان میں سے بعض نے تو اس کتاب کو مانا اور بعض اس سے رک گئے، اور جہنم کو جلانا کافی ہے۔ جن لوگوں نے ہماری آیتوں سے کفر کیا انہیں ہم یقیناً آگ میں ڈال دیں گے، اور جب ان کی کھالیں پک جائیں گی ہم ان کے سوا اور کھالیں بدل دیں گے تاکہ وہ عذاب چکھتے رہیں۔ یقیناً اللہ تعالیٰ غالب حکمت والا ہے۔ اور جو لوگ ایمان لائے اور شائستہ اعمال کیے، ہم عنقریب انہیں ان جنتوں میں لے جائیں گے جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں، جن میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ ان کے لیے وہ صاف ستھری بیویاں ہوں گی، اور ہم انہیں گھنی چھاؤں اور پوری راحت میں لے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ تمہیں تاکیدی حکم دیتا ہے کہ ایمان والوں کی انہیں پہنچاؤ، اور جب لوگوں کا فیصلہ کرو تو عدل اور انصاف سے کرو۔ یقیناً وہ بہتر چیز ہے جس کی نصیحت تمہیں اللہ تعالیٰ کر رہا ہے، بے شک اللہ تعالیٰ سنتا اور دیکھتا ہے۔ اے ایمان والو، فرما برداری کرو اللہ تعالیٰ کی اور اس کے فرما برداری کرو اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور تم میں سے اختیار والوں کی، اور پھر اگر کسی چیز میں اختلاف کرو تو پھر اسے لوٹاؤ اللہ تعالیٰ کی طرف اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، اگر تمہیں اللہ تعالیٰ پر اور قیامت کے دن پر ایمان ہے، یہ بہت ہی بہتر ہے اور باعتبار انجام بہت اچھا ہے۔ کیا آپ نے انہیں نہیں دیکھا جن کا دعویٰ
تو یہ ہے کہ جو کچھ آپ پر اور جو کچھ آپ سے پہلے اتارا گیا اس پر ان کا ایمان ہے، لیکن وہ اپنے فیصلے غیر اللہ کی طرف لے جانا چاہتے ہیں، حالانکہ انہیں حکم دیا گیا ہے کہ شیطان کا انکار کریں۔ شیطان تو یہ چاہتا ہے کہ انہیں بہکا کر دور ڈال دے ان سے۔ جب کبھی کہا جائے کہ اللہ تعالیٰ کے نازل کردہ کلام کی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف آؤ تو وہ دیکھ لیں گے کہ یہ منافق آپ سے منہ پھیر کر رک جاتے ہیں کہ پھر کیا بات ہے جب ان پر ان کی کرتوت کے باعث کوئی مصیبت آ پڑتی ہے تو پھر یہ آپ کے پاس آ کر اللہ تعالیٰ کی قسمیں کھاتے ہیں کہ ہمارا ارادہ تو صرف بھلائی اور میل ملاپ ہی کا تھا۔ یہ وہ لوگ ہیں ان کے دلوں کا بھید اللہ تعالیٰ پر بخوبی روشن ہے۔ آپ ان سے چشم پوشی کیجیے، انہیں نصیحت کرتے رہیں اور انہیں وہ بات کہیں جو ان کے دلوں میں گھر کرنے والی ہو۔ ہم نے ہر رسول کو صرف اس لیے بھیجا کہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے اس کی فرما برداری کی جائے، اور اگر یہ لوگ جب انہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا تھا تیرے پاس آ جاتے اور اللہ تعالیٰ نے استغفار کرتے اور رسول بھی ان کے لیے استغفار کرتے تو یقیناً یہ لوگ اللہ تعالیٰ کو معاف کرنے والا مہربان پاتے ہیں۔ سو قسم ہے تیرے پروردگار کی، یہ مومن نہیں ہو سکتے جب تک تمام آپس کے اختلاف میں آپ کو حاکم نہ مان لیں، پھر جو فیصلے آپ ان میں کر دیں ان سے اپنے دل میں کسی طرح کی تنگی اور ناخوشی نہ پائیں اور فرما برداری کے ساتھ قبول کر لیں۔ اور اگر ہم ان پر یہ فرض کر دیتے ہیں کہ اپنی جانوں کو قتل کر ڈالو یا اپنے گھر سے نکل جاؤ تو ان میں سے بہت ہی کم لوگ بجا لاتے ہیں، اور اگر یہ وہی کریں جس کی انہیں نصیحت کی جاتی تو یقیناً یہی ان کے لیے بہتر اور بہت زیادہ مضبوطی والا ہو، اور تب تو انہیں ہم اپنے پاس سے بڑا ثواب دیں اور یقیناً انہیں راہ راست دکھا دیں۔ اور جو بھی اللہ تعالیٰ کی اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری کرے وہ ان لوگوں کے ساتھ ہوگا جس پر اللہ تعالیٰ نے انعام کیا، جیسے نبی اور صدیق اور شہید اور نیک لوگ یہ بہترین رفیق ہیں۔ یہ فضل اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے اور کافی ہے، اللہ تعالیٰ جاننے والا ہے۔ اے مسلمانوں اپنے بچاؤ کا سامان لے لو، پھر گروہ بن کر کوچ کرو یا سب کے سب اکٹھے ہو کر نکل کھڑے ہو، اور یقیناً تم میں بعض وہ بھی ہیں جو پس و پیش کرتے ہیں۔ پھر اگر تمہیں کوئی نقصان ہوتا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھ پر بڑا فضل کیا کہ میں ان کے ساتھ موجود نہ تھا، اور اگر تمہیں اللہ تعالیٰ کا کوئی فضل مل جائے تو اس طرح گویا تم ان میں دوستی تھی ہی نہیں۔ کہتے ہیں کہ کاش میں ان میں سے گمراہ ہوتا تو بڑی کامیابی کو پہنچتا۔ پس جو لوگ دنیا کی زندگی کو آخرت کے بدلے بیچ چکے ہیں انہیں اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد کرنا چاہیے، اور جو شخص اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد کرتے ہوئے شہادت پالیں یا غالب آ جائیں یقیناً ہم سے بہت بڑا ثواب عنایت فرمائیں گے۔ بھلا کیا وجہ ہے کہ تم اللہ کی
اللہ کی راہ میں اور ان ناتوں مردوں عورتوں اور ننھے بچوں کے چھٹکارے کے لیے جہاد نہ کرو جو یوں دعائیں مانگ رہے ہیں کہ اے ہمارے پروردگار ان ظالموں کی بستی سے ہمیں نجات دے اور ہمارے لیے خاص اپنے پاس سے حمایتی مقرر کر دے اور ہمارے لیے خاص اپنے پاس سے مدد گار بنا۔ جو لوگ ایمان لائے وہ تو اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد کرتے ہیں اور جن لوگوں نے کفر کیا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے سوا اور وہ ان کی راہ میں لڑتے ہیں، پس تم شیطان کے دوستوں سے جنگ کرو، یقین مانو کہ شیطان حالیہ باغ بالکل بواد اور سخت کمزور ہے۔ کیا تم نے انہیں نہیں دیکھا جنہیں حکم کیا گیا تھا کہ اپنے ہاتھوں کو روکے رکھو اور نمازیں پڑھتے رہو اور زکوٰۃ ادا کرتے رہو، پھر جب انہیں جہاد کا حکم دیا گیا تو اسی وقت ان کی ایک جماعت لوگوں سے اس قدر ڈرنے لگی جیسے اللہ تعالیٰ کا ڈر ہو، بلکہ اس سے بھی زیادہ، اور کہنے لگے اے ہمارے رب، تو نے ہم پر جہاد کیوں فرض کر دیا؟ کیوں ہمیں تھوڑی سی زندگی اور نہ جینے دی؟ آپ کہہ دیجئے کہ دنیا کی سود مندی تو بہت ہی کم ہے اور پرہیزگاروں کے لیے تو آخرت ہی بہتر ہے، اور تم پر ایک دھاگے کے برابر بھی ستم روانہ رکھا جائے گا۔ تم جہاں کہیں بھی ہو موت تمہیں آ کر پکڑے گی، تم مضبوط قلعوں میں ہو، اور اگر انہیں کوئی بھلائی ملتی ہے تو کہتے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، اور اگر کوئی برائی پہنچتی ہے تو کہہ اٹھتے ہیں کہ تیری طرف سے ہے۔ انہیں کہہ دو کہ یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ انہیں کیا ہو گیا ہے کہ کوئی بات سمجھنے کے بھی قریب نہیں۔ تجھے جو بھلائی ملتی ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، اور جو برائی پہنچتی ہے وہ تیرے اپنے نفس کی طرف سے ہے۔ ہم نے تجھے تمام لوگوں کو پیغام پہنچانے والا بنا کر بھیجا ہے، اور اللہ تعالیٰ گواہ کافی ہے۔ اس رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اطاعت کرے اس نے اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کی، اور جو منہ پھیر لے تو ہم نے آپ کو کچھ ان پر نگہبان بنا کر نہیں بھیجا۔ یہ کہتے ہیں کہ اطاعت ہے، پھر جب آپ کے پاس سے اٹھ کر باہر نکلتے ہیں تو ان میں سے ایک جماعت جو بات آپ کے یا اس کے کہی ہے کہ اس کے خلاف راتوں کو مشورہ کرتی ہے، ان کی راتوں کی بات چیت اللہ لکھ رہا ہے، تو آپ ان سے منہ پھیر لیں اور اللہ پر بھروسہ رکھیں، اللہ تعالیٰ کارساز ہے۔ کیا یہ لوگ قرآن میں غور نہیں کرتے؟ اگر یہ اللہ تعالیٰ کے سوا کسی اور کی طرف سے ہوتا تو یقیناً اس میں بہت کچھ اختلاف پاتے۔ جہاں انہیں کوئی خبر امن کی یا خوف کی ملی انہوں نے اسے مشہور کرنا شروع کر دیا، حالانکہ اگر یہ لوگ اسے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اور اپنے میں سے کسی باتوں کی تہ تک پہنچنے والوں کے حوالے کر دیتے تو اس کی حقیقت وہ لوگ معلوم کر لیتے جو نتیجہ اخذ کرتے ہیں، اور اگر اللہ تعالیٰ کا فضل اور اس کی رحمت تم پر نہ ہوتی تو مداود چند کے علاوہ تم سب شیطان کے پیروکار بن جاتے۔ تو اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد کرتا رہ، تجھے صرف تیری ذات کی نسبت حکم دیا جاتا ہے۔ ہاں ایمان والوں کو اللہ رغبت
رہے بہت ممکن ہے اللہ تعالیٰ کافروں کی جنگ کو روک دے، اور اللہ تعالیٰ سخت قوت والا ہے اور سزا دینے والا بھی سخت ہے۔ جو کچھ کسی نیکی یا بھلے کام کی سفارش کرے اسے بھی اس کا کچھ حصہ ملے گا، اور جو برائی اور بدی کی سفارش کرے اس کے لیے بھی اس میں سے ایک حصہ ہے، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ اور جب تمہیں اسلام کیا جائے تو تم اس سے اچھا جواب دو یا انہیں الفاظ کو لوٹا دو۔ بے شبہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کا حساب لینے والا ہے۔ اللہ وہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، برحق نہیں، تو تم سب کو یقیناً قیامت کے دن جمع کرے گا، جس کے آنے میں کوئی شک نہیں۔ اللہ تعالیٰ سے زیادہ سچی بات والا اور کون ہوگا؟ تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ منافقوں کے بارے میں دو گروہ ہو رہے ہو؟ انہیں ان کے اعمال کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اونھا کر دیا ہے۔ اب کیا تم یہ منصوبے بنا رہے ہو کہ اللہ تعالیٰ کے گمراہ کیے ہوئے کو تم راہ راست پر لا کھڑا کرو؟ جسے اللہ تعالیٰ راہ بلا دے تو ہرگز اس کے لیے کوئی راہ نہ پائے گا۔ ان کی تو چاہت ہے کہ جس کے کافروں جیسے کہ کافر وہ ہیں، تم بھی اس کی طرح کفر کرنے لگو اور پھر سب یکساں ہو جاؤ۔ پس جب تک یہ اسلام کی خاطر وطن نہ چھوڑیں، ان میں سے کسی کو حقیقی دوست نہ بناؤ۔ پھر اگر یہ منہ پھیر لیں تو انہیں پکڑو اور قتل کر دو۔ جہاں بھی یہ ہاتھ لگ جائیں، خبردار ان میں سے کسی کو اپنا رفیق اور مددگار نہ سمجھ بیٹھنا، سوائے اس کے جو اس قوم سے تعلق رکھتا ہو جن سے تمہارا معاہدہ ہو چکا ہے، یا جو تمہارے پاس اس حالت میں آئیں کہ تم سے جنگ کرنے سے بھی تنگ دل ہیں، اور اپنی قوم سے بھی جنگ کرنے میں تنگ دل ہیں، اور اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو انہیں تم پر مسلط کر دیتا اور وہ تم سے یقیناً جنگ کرتے۔ پس اگر یہ کہ تم سے کنارہ کشی اختیار کر لیتے اور تم سے لڑائی نہ کریں اور تمہاری جانب صلح کا پیغام ڈالیں، تو اللہ تعالیٰ تمہارے لیے ان پر کوئی راہ میں لڑائی نہیں لے گا۔ تم کچھ اور لوگوں کو ایسا بھی پاؤ گے جن کی چاہت ہے کہ تم سے بھی امن میں رہیں اور اپنی قوم سے بھی امن میں رہیں، لیکن جب بھی کبھی فتنہ انگیزی کی طرف سے لٹائے جاتے ہیں تو اوندھے منہ اس میں ڈال دیے جاتے ہیں۔ پس اگر یہ لوگ تم سے کنارہ کشی نہ کریں تو تم اس سے صلح کا سلسلہ جانبی نہ کریں اور اپنے ہاتھ نہ روک لیں، تو انہیں پکڑو اور مار ڈالو۔ جہاں کہیں بھی پاؤ، یہی وہ ہیں جن پر ہم نے تمہیں ظاہر حجت عنایت فرمائی۔ کسی مومن کو دوسرے مومن کا قتل کر دینا عیب نہیں، مگر غلطی سے ہو جائے تو وہ اور بات ہے۔ جو شخص کسی مسلمان کا بلا قصد مار ڈالے، اس پر ایک مسلمان غلام کی گردن آزاد کرنا اور مقتول کے عزیزوں کو خون بہا پہنچانا ہے۔ ہاں یہ اور بات ہے کہ وہ لوگ بطور صدقہ معاف کر دیں، اور اگر مقتول تمہاری دشمن قوم کا ہو اور وہ مسلمان تو صرف ایک مومن غلام کی گردن آزاد کرنی لازمی ہے، اور اگر مقتول اس قوم سے ہو کہ تم میں سے وہ ان کے عہد تم میں سے، اس 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 کے
اگر مقتول اس قوم سے ہو کہ ان میں سے عہد پیمان ہے تو خون بہا لازم ہے، اور جو اس کے کنبے والوں کو پہنچایا جائے، اور ایک مسلمان غلام کا آزاد کرنا بھی ضروری ہے۔ پس جو نہ پائیں اس کے ذمے 2 مہینے کے لگاتار روزے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے بخشوانے کے لیے اللہ تعالیٰ بخوبی جاننے والا، حکمت والا ہے۔ اور جو کوئی کسی مومن کو قصداً قتل کر ڈالے، اس کی سزا دوزخ ہے، جس میں سے وہ ہمیشہ رہے گا۔ اس پر اللہ تعالیٰ کا عذاب ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ کی لعنت کی ہے، اور اس کے لیے بڑا عذاب تیار ہے۔ اے ایمان والو، جب تم اللہ کی راہ میں جا رہے ہو تو تحقیق کر لیا کرو، اور جب تم اسلام کلیک کرے تو تم اسے یہ نہ کہہ دو کہ تو ایمان والا نہیں، تم دنیاوی زندگی کے اعصاب کی تلاش میں ہو، تو اللہ تعالیٰ کے پاس بہت سی غنیمتیں ہیں۔ پہلے تم بھی ایسے ہی تھے، پھر اللہ تعالیٰ نے تم پر احسان کیا، لہٰذا تم ضرور تحقیق اور تفتیش کر لیا کرو، بے شک اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال سے باخبر ہے۔ اپنی جانوں اور مالوں سے اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والے مومن اور بغیر عذر کے بیٹھے رہنے والے مومن برابر نہیں۔ اپنے مالوں اور اپنی جانوں سے جہاد کرنے والوں کو بیٹھ رہنے والوں پر اللہ تعالیٰ نے درجوں میں سے فضیلت دے رکھی ہے، اور یوں تو اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کو خوبی اور اچھائی کا وعدہ دیا ہے، لیکن مجاہدین کو بیٹھ رہنے والوں پر بہت بڑے اجر کی فضیلت دے رکھی ہے، اپنی طرف سے مرتبے کی بھی اور بخشش کی بھی اور رحمت کی بھی، اور اللہ تعالیٰ بخشش کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ جو لوگ اپنی جانوں پر ظلم کرنے والے ہیں، جب فرشتے ان کی روح قبض کرتے ہیں تو پوچھتے ہیں کہ تم کس حال میں تھے؟ یہ جواب دیتے ہیں کہ ہم اپنی جگہ کمزور اور مغلوب تھے۔ فرشتے کہتے ہیں کہ کیا اللہ تعالیٰ کی زمین کشادہ نہ تھی کہ تم ہجرت کر جاتے؟ یہی لوگ ہیں جن کا ٹھکانہ دوزخ ہے، اور وہ پہنچنے کی بری جگہ ہے، مگر جو مرد، عورتیں اور بچے بے بس ہیں، جنہیں نہ تو کسی چارے کار کی طاقت اور نہ کسی راستے کا علم ہے، بہت ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ سے درگزر کریں۔ اللہ تعالیٰ درگزر کرنے والا اور معاف فرمانے والا ہے۔ جو کوئی اللہ کی راہ میں وطن چھوڑے گا، وہ زمین میں بہت سی قیام کی جگہیں بھی پائے گا اور کشادگی بھی، اور جو کوئی اپنے گھر سے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نکل کھڑا ہو، پھر اسے موت نے آ پکڑا، تو بھی یقیناً اس کا اجر اللہ تعالیٰ کے ذمے ثابت ہو گیا، اور اللہ تعالیٰ بڑا بخشنے والا اور مہربان ہے۔ جب تم سفر پر جا رہے ہو تو تم پر نمازوں کے قصر کرنے میں کوئی گناہ نہیں، اگر تمہیں ڈر ہو کہ کافر تمہیں ستائیں گے، یقیناً کافر تمہارے کھلے دشمن ہیں۔ جب تم ان میں ہو اور ان کے لیے نماز کھڑی کرو تو چاہیے کہ ان کی ایک جماعت تمہارے ساتھ اپنے ہتھیار لے کھڑی ہو، پھر جب وہ سجدہ کر چکیں تو یہ ہٹ کر تمہارے پیچھے آ جائیں، اور دوسری جماعت جس نے نماز نہیں پڑھی وہ آ جائے اور تیرے ساتھ نماز ادا کرنے میں اپنا بچاؤ اور اپنے ہتھیار لے رہیں۔ کافر چاہتے ہیں کہ کسی طرح تم اپنے ہتھیاروں کو اپنے سامان سے بے خبر ہو جاؤ،
تو وہ تم پر اچانک دھاوا بول دیں۔ ہاں، اپنے ہتھیار اتار رکھنے میں اس وقت تم پر کوئی گناہ نہیں جبکہ تمہیں تکلیف ہو، یا بے وجہ بارش کے یا سبب بیمار ہو جانے کے، اور اپنے بچاؤ کی چیزیں ساتھ لیے ہوئے۔ یقیناً اللہ تعالیٰ نے منکروں کے لیے ذلت کی مار تیار کر رکھی ہے۔ پھر جب تم نماز ادا کر چکو تو اٹھتے بیٹھتے اور لیٹتے اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے رہو، اور جب اطمینان پاؤ تو نماز قائم کرو۔ یقیناً نماز مومنوں پر مقررہ وقتوں پر فرض کی ہے۔ ان لوگوں کا پیچھا کرنے سے ہارے دل کو بیٹھ نہ رہو۔ اگر تمہیں بے آرامی ہوتی ہے تو انہیں بھی تمہاری طرح بے آرامی ہوتی ہے، اور تم اللہ تعالیٰ سے وہ امیدیں رکھتے ہو جو امید انہیں نہیں، اور اللہ تعالیٰ دانا اور حکیم ہے۔ یقیناً ہم نے تمہاری طرف حق کے ساتھ اپنی کتاب نازل فرمائی ہے تاکہ تم لوگوں میں اس چیز کے مطابق فیصلہ کرو جس سے اللہ تعالیٰ تم کو شناسا کیا ہے، اور خیانت کرنے والوں کی حمایتی نہ بنو، اور اللہ تعالیٰ سے بخشش مانگو۔ بے شک اللہ تعالیٰ بخشش کرنے والا، مہربانی کرنے والا ہے۔ اور ان کی طرف سے جھگڑا نہ کرو جو خود اپنی ہی خیانت کرنے سے یقیناً دغا باز گنہگار اللہ تعالیٰ کو اچھا نہیں لگتا۔ وہ لوگوں سے تو چھپ جاتے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ سے نہیں چھپ سکتے۔ وہ راتوں کے وقت جب کہ اللہ کی ناپسندیدہ باتوں کے خفیہ مشورے کرتے ہیں، اس وقت بھی اللہ ان کے پاس ہوتا ہے، ان کے تمام اعمال کو وہ گھیرے ہوئے ہے۔ ہاں تو یہ ہے کہ تم لوگ کہ دنیا میں تم نے ان کی حمایت کی، لیکن اللہ تعالیٰ نے سامنے قیامت کے دن ان کی حمایت کون کرے گا، اور وہ کون ہے جو ان کا وکیل بن کر کھڑا ہو سکے گا؟ جو شخص کوئی برائی کرے یا اپنی جان پر ظلم کرے پھر اللہ سے استغفار کرے تو وہ اللہ کو بخشنے والا، مہربانی کرنے والا پائے گا، اور جو گناہ کرتا ہے اس کا بوجھ اس پر ہے، اور اللہ بخوبی جاننے والا اور پوری حکمت والا ہے۔ اور جو شخص کوئی گناہ یا خطا کر کے کسی بے گناہ کے ذمہ تھوپ دے، اس سے بڑا بہتان اٹھایا اور کھلا گناہ ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ کا فضل اور رحم تجھ پر نہ ہوتا تو ان کی ایک جماعت نے تجھے بہکانے کا قصد کر ہی لیا تھا، مگر دراصل یہ اپنے آپ کو ہی گمراہ کرتے ہیں، یہ تیرا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ اللہ تعالیٰ نے تجھ پر کتاب و حکمت اتاری ہے اور تجھے وہ سکھایا ہے جسے تو نہیں جانتا تھا، اور اللہ تعالیٰ کا تجھ پر بڑا بھاری فضل ہے۔ ان کے اکثر خفیہ مشوروں میں کوئی خیر نہیں۔ ہاں، بھلائی اس کے مشورے میں ہے جو خیرات کا یا نیک بات کا یا لوگوں میں صلح کرنے کا حکم کرے۔ جو شخص صرف اللہ تعالیٰ کی رضامندی حاصل کرنے کے لیے ارادہ سے یہ کام کرے، ایسے ہم یقیناً بہت بڑا ثواب دیں گے۔ جو شخص باوجود ہدایت کے واضح ہو جانے کے بھی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کرے اور تمام مومنوں کی راہ چھوڑ کر چلے، ہم
ہم اسے ادھر سے ہی متوجہ کر دیں گے جدھر وہ خود متوجہ ہو اور دوزخ میں ڈال دیں گے۔ وہ پہنچنے کی بہت ہی بری جگہ ہے۔ اے اللہ تعالیٰ قطعاً بخشے گا کہ اس کے ساتھ شرک مقرر کیا جائے۔ ہاں، شرک کے علاوہ گناہ جس کے چاہے معاف فرما دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرنے والا بہت دور کی گمراہی میں پڑ جاتا ہے۔ یہ تو اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر صرف عورتوں کو پکارتے ہیں، اور دراصل یہ صرف سرکش شیطان کو پوجتے ہیں جسے اللہ نے لعنت کی ہے۔ اس نے بیڑا اٹھایا ہے کہ تیرے بندوں میں سے اسے مقرر شدہ حصہ لے کر رہوں گا اور انہیں راہ سے بھٹکاتا رہوں گا اور باطل امیدیں دلاتا رہوں گا، اور انہیں سکھاؤں گا جانوروں کے کان چیر دیں اور ان سے کہوں گا کہ اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی صورتوں کو بگاڑ دیں۔ سنو، جو شخص اللہ کو چھوڑ کر شیطان کو اپنا رفیق بنائیں گے وہ صحیح طرح نقصان میں ڈوبے گا، اور ان سے زبانی وعدے کرتا رہے گا اور سبز باغ دکھاتا رہے گا، مگر یاد رکھو شیطان کے جو وعدے ان سے ہیں وہ سراسر فریب کاریاں ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کی جگہ جہنم ہے، جہاں سے انہیں چھٹکارا نہ ملے گا، اور جو ایمان لائے اور بھلے کام کریں ہم انہیں ان جنتوں میں لے جائیں گے جن کے نیچے چشمے جاری ہیں، جہاں یہ ابدالآباد رہیں گے۔ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ سراسر سچا ہے، اور کون ہے جو اپنی بات میں اللہ سے زیادہ سچا ہے۔ حقیقت حال نہ تو تمہاری آرزو کے مطابق ہو اور نہ اہل کتاب کی امیدوں پر موقوف ہے۔ جو بڑا کرے گا اس کی سزا پائے گا، اور کسی کو نہ پائے گا جو اس کی حمایت و مدد اس کے پاس کر سکے۔ جو ایمان والا ہو، مرد ہو یا عورت، اور وہ نیک اعمال کرے، یقیناً ایسے لوگ جنت میں جائیں گے، اور کھجور کی گٹھلی کے شگاف کے برابر بھی ان کا حق نہ مارا جائے۔ باعتبار دین کے اس سے اچھا کون ہے جو اپنے کو اللہ کے تابع کر دے اور ہو وہ بھی نیکوکار، ساتھ ہی یکسوئی والا، ابراہیم کے دین کی پیروی کر رہا ہو، اور ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اپنا دوست بنا لیا۔ آسمانوں اور زمینوں میں جو کچھ ہے سب ہی اللہ کا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر چیز کو گھیرنے والا ہے۔ آپ نے عورتوں کے بارے میں حکم دریافت کرتے ہیں، آپ کہہ دیجئے کہ خود اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں حکم دے رہا ہے۔ جو قرآن اور وہ آیتیں جو تم پر ان یتیم لڑکیوں کے بارے میں پڑھی جاتی ہیں جنہیں ان کے مقررہ حق تمہیں نہیں دیتے، اور انہیں اپنے نکاح میں لانے کی رغبت رکھتے ہو، اور کمزور بچوں کے بارے میں ان کے بارے میں، اور تینوں کی کارگزاری انصاف کے ساتھ کرو، تو جو نیک کام کرو بے شبہ اللہ اسے پوری طرح جاننے والا ہے۔ اگر کسی عورت کو اپنے شوہر کی بد دماغی اور بے پرواہی کا خوف ہو تو دونوں آپس میں جو صلح کریں، اس پر کوئی گناہ نہیں۔ صلح بہت بہتر چیز ہے۔
طمع ہر نفس میں شامل کر دی گئی ہے۔ اگر تم اچھا سلوک کرو اور پرہیزگاری کرو تو تم جو کر رہے ہو اس پر اللہ تعالیٰ پوری طرح خبردار ہے۔ تم سے یہ تو کبھی نہیں ہو سکے گا کہ اپنی تمام بیویوں میں ہر طرح عدل کرو، گو تم اس کی کتنی ہی کوشش کر لو۔ اس لیے بالکل ہی ایک ہی طرف مائل ہو کر دوسری کو ادھار لٹکاتی ہوئی نہ چھوڑو، اور اگر تم اصلاح کرو اور تقوی اختیار کرو تو بے شک اللہ تعالیٰ بڑی مغفرت والا اور رحمت والا ہے۔ اور اگر میاں بیوی جدا ہو جائیں تو اللہ تعالیٰ اپنی وسعت سے ہر ایک کو بے نیاز کر دے گا۔ اللہ تعالیٰ وسعت والا، حکمت والا ہے۔ زمین اور آسمان کی ہر چیز اللہ تعالیٰ ہی کی ملکیت ہے۔ واقعی ہم نے جو لوگوں کو اور جو تم سے پہلے کتاب دیے گئے ہیں اور تم جو بھی یہی حکم کیا ہے کہ اللہ سے ڈرتے رہو، اور اگر تم کفر کرو تو یاد رکھو کہ اللہ کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے، اور اللہ تعالیٰ بہت بے نیاز اور تعریف کیا گیا ہے۔ اللہ کے اختیار میں ہیں آسمان کی سب چیزیں اور زمین کی بھی، اور اللہ کارساز کافی ہے۔ اگر اسے منظور ہو تو اے لوگو وہ تم سب کو لے جائے اور دوسروں کو لے آئے۔ اللہ تعالیٰ اس پر پوری قدرت رکھنے والا ہے۔ جو شخص دنیا کا ثواب چاہتا ہے تو یاد رکھو کہ اللہ تعالیٰ کے پاس تو دنیا اور آخرت دونوں کا ثواب موجود ہے، اور اللہ تعالیٰ بہت سننے والا اور خوب جاننے والا ہے۔ اے ایمان والو، عدل و انصاف اور مضبوطی سے ہم جاننے والے اور خوشنودی مولا کے لیے سچی گواہی دینے والے بن جاؤ، گو وہ خود تمہارے اپنے خلاف ہوں یا اپنے ماں باپ کے یا رشتہ داروں عزیزوں کے۔ وہ شخص اگر میرا ہو تو اور فقیر ہو تو دونوں کے ساتھ اللہ کو زیادہ تعلق ہے، اس لیے تم خواہش و نفس کے پیچھے پڑ کر انصاف نہ چھوڑ دینا، اور اگر تم نے کچھ بنائی یا پہلو تہی کی تو جان لو کہ جو کچھ تم کرو گے اللہ تعالیٰ اس سے پوری طرح باخبر ہے۔ اے ایمان والو، اللہ تعالیٰ پر، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر اور اس کتاب پر جو اس نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر اتاری اور کتابوں پر جو اس سے پہلے نازل فرمائی گئی ایمان لاؤ۔ جو شخص اللہ تعالیٰ اور اس کی فرشتوں سے اور اس کی کتابوں سے اور اس کے رسولوں سے اور قیامت کے دن سے کفر کرے وہ تو بہت بڑی دور کی گمراہی میں جا پڑا۔ جن لوگوں نے ایمان قبول کر کے پھر کفر کیا، پھر ایمان لا کر پھر کفر کیا، پھر اپنے کفر میں بڑھ گئے، اللہ تعالیٰ یقیناً انہیں نہ بخشے گا اور نہ انہیں راہ ہدایت سمجھائے گا۔ منافقوں کو اس امر کی خبر پہنچا دو کہ ان کے لیے دردناک عذاب یقینی ہے، جن کی یہ حالت ہے کہ مسلمانوں کو چھوڑ کر کافروں کو دوست بناتے پھرتے ہیں۔ کیا ان کے پاس عزت کی تلاش میں جاتے ہیں؟ تو یاد رکھیں کہ عزت تو ساری کی ساری اللہ تعالیٰ کے قبضے میں ہے، اور اللہ تعالیٰ تمہارے پاس اپنی کتاب میں یہ حکم اتار چکا ہے کہ تم جب کہ کسی مجلس والوں کو اللہ تعالیٰ کی آیتوں کے ساتھ کفر کرتے اور مذاق اڑاتے ہوئے سنو تو اس میں مجمع ان کے ساتھ نہ بیٹھو جب تک وہ اس کے علاوہ
اور باتیں نہ کرنے لگیں، ورنہ تم بھی اس وقت انہیں جیسے ہو۔ یقیناً اللہ تعالیٰ تمام کافروں اور سب منافقوں کو جہنم میں جمع کرنے والا ہے۔ یہ لوگ تمہارے انجام کار کا انتظار کرتے رہتے ہیں، پھر اگر تمہیں اللہ تعالیٰ فتح دے تو یہ کہتے ہیں کہ کیا ہم تمہارے ساتھی نہیں، اور اگر کافروں کو تھوڑا غلبہ مل جائے تو ان سے کہتے ہیں کہ ہم تم پر غالب نہ آنے لگے تھے، اور کیا ہم نے تمہیں مسلمان کے ہاتھوں سے نہ بچایا تھا؟ پس قیامت خود اللہ تعالیٰ تمہارے درمیان فیصلہ کرے گا، اور اللہ تعالیٰ کافروں کا اور ایمان والوں پر ہرگز راہ نہ دے گا۔ بے شک منافق اللہ سے چال بازیاں کر رہے ہیں، اور وہ انہیں اس چال بازی کا بدلہ دینے والا ہے، اور جب نماز کو کھڑے ہوتے ہیں تو بڑی کاہلی کی حالت میں کھڑے ہوتے ہیں، صرف لوگوں کو دکھاتے ہیں اور یاد الہی کو یوں نہیں کہ صحیح بڑے نام کرتے ہیں، اور وہ درمیان میں ہی متعلق دماغہ رہے ہیں، نہ پورے ان کی طرف نہ صحیح طور پر ان کی طرف، اور جسے اللہ تعالیٰ گمراہی میں ڈال دے تو ان کے لیے کوئی راہ نہ پائے گا۔ اے ایمان والو، مومنوں کو چھوڑ کر کافروں کو دوست نہ بناؤ۔ کیا تم یہ چاہتے ہو کہ اپنے اوپر اللہ تعالیٰ کی صاف حجت قائم کر لو؟ منافق تو یقیناً جہنم کے سب سے نیچے کے طبقے میں جائیں گے۔ یہ ناممکن ہے تو ان کا کوئی مددگار پا لے، ہاں جو توبہ کر لے اور اصلاح کر لیں اور اللہ تعالیٰ پر کامل یقین رکھیں اور خالص اللہ تعالیٰ ہی کے لیے دیانتداری کریں تو یہ لوگ مومنوں کے ساتھ ہیں۔ اللہ تعالیٰ مومنوں کو بہت بڑا اجر دے گا۔ اللہ تعالیٰ تمہیں سزا دے کر کیا کرے گا اگر تم شکر گزاری کرتے رہو اور بالایمان رہو۔ اللہ تعالیٰ بہت قدر کرنے والا اور پورا علم رکھنے والا ہے۔ الحمدللہ ہمارا آج کا جو 5واں پارہ ہے وہ الحمدللہ مکمل ہو گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اللہ تعالیٰ ہم سب کا پڑھنا سننا قبول فرمائے، اور لاہور اور اس کے مضافات میں اذان مغرب کا وقت ہوا چاہتا ہے۔ ابھی مجھے اجازت دیں۔ اللہ حافظ و ناصر۔ اذان مغرب۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، حی علی الصلاة، حی علی الصلاة، حی علی الفلاح، حی علی الفلاح، اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ۔